نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق اللہ العظیم۔ سامعین ذوقار، میری تقریر کا عنوان ہے مظلوم فلسطین کی داستان ہے۔ محترم صدر ذوقار، اساتذہ کرام اور میرے حضور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کوئی خوشی کا افسانہ سنانے نہیں آیا، آج میں آپ کے سامنے لفظوں کی جادوگیری سے دل بہلانے نہیں آیا، بلکہ آج میں آپ کے سامنے اس مقدس محراب و منبر کی فریاد لایا ہوں جسے دنیا فلسطین کہتی ہے، بلکہ آج میں آپ کے سامنے اس مقدس محراب و منبر کی فریاد لایا ہوں جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ وہ بیت المقدس جہاں ہمارے نبی نے امامت کروائی، وہ مسجد جو انبیاء کا مسکن ٹھہرائی، آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک زمین کا ٹکڑا ہی تو ہے۔ او غافلو، یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ امت کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ امت کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ قبلہ اول کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ اقصیٰ سے محبت کا مسئلہ ہے۔ سامعین ذوقار، بڑے درد دل سے کہتا ہوں کہ اس زمین کے مبارک ٹکڑے پر وہ معصوم بچے جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے تھا، آج اپنے والدین کے جنازے کو کندھا دینے پر مجبور ہیں۔ وہ معصوم بچے جن کے ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے تھے، آج مٹی کے ملبے کو کھلونے سمجھنے پر مجبور ہیں۔ وہ بیت المقدس کی سرزمین جہاں مائیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتی تھیں، آج ان کی لاشوں پر واویلا کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ بیت المقدس کی سرزمین جہاں مائیں اپنے بچوں کو لوریاں نہیں شہادت کی دعائیں دے رہی ہیں۔ وہ بیت المقدس کی سرزمین جہاں باپ اپنے بچوں کو سکول نہیں قبرستان چھوڑنے پر مجبور ہے۔ وہ بیت المقدس کی سرزمین جہاں باپ اپنے بیٹے کو گلے لگانے کی بجائے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جانے پر مجبور ہے۔ حاضرین مجلس، میں ان عالمی رہنماؤں سے پوچھتا ہوں، کہاں ہے تمہارا انصاف؟ میں محافظ انسانیت کے نام پر نعرہ لگانے والی تنظیموں سے پوچھتا ہوں، کہاں ہے تمہارے انسانی حقوق؟ میں OIC کی مجلس میں بیٹھے 57 اسلامی رہنماؤں سے پوچھتا ہوں، کہاں ہے تمہاری غیرت؟ بڑے درد دل سے کہنے پر مجبور ہوں کہ جہاں شیر خوار بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں وہاں دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ جہاں بوڑھے باپ لاشوں کے ملبے تلے دبے ہیں وہاں دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ جہاں بھوک سے بلکتے بچوں کو خوراک کی جگہ بارود دیا جا رہا ہے وہاں دنیا خاموش ہے۔ جہاں ہسپتالوں پر بم گرا کر انسانیت کو دفن کیا جا رہا ہے وہاں دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ جہاں بین الاقوامی قوانین کا سر عام جنازہ نکل رہا ہے وہاں دنیا خاموش ہے۔ جہاں ہر صبح ظلم کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی ہے وہاں دنیا خاموش ہے۔ جہاں امن کے ٹھیکیدار خود ظالم کے مددگار بنے بیٹھے ہیں وہاں دنیا خاموش ہے۔ حاضرین ذوقار، آج امت مسلمہ کے رہنماؤں کی بے حسی دیکھیے کہ ان کے تحت 2 ارب مسلمان ہیں، ان کے پاس فوجیں ہیں، ان کے پاس ٹینک ہیں، ان کے پاس ایٹم بم بھی موجود ہیں، مگر آج محض مذمتی بیان جاری کرنے کے علاوہ کچھ نہ کرنے پر مجبور ہیں۔ مگر میں فخر کرتا ہوں اپنے ان فلسطین بھائیوں پر، اپنے ان فلسطینی بچوں پر، اپنی ان فلسطینی ماؤں پر جن کا آج بھی یہ نعرہ ہے کہ تم ہمارے جسموں کو خاک کر سکتے ہو لیکن ہمارے ایمان کو راکھ نہیں کر سکتے، تم ہماری زمینیں چھین سکتے ہو مگر ہمارا جذبہ آزادی نہیں۔ اگر میں ان کی طرف نظر دوڑاؤں تو کہنے پر مجبور ہوں کہ وہ ڈرے نہیں، وہ جھکے نہیں، وہ بکے نہیں، وہ بھوکے پیاسے رہ کر بھی پکار رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سما ہے جنگ کا اور سر پہ کفن باندھے کھڑے ہیں ہم کہ اب اقصیٰ کی حرمت پر لہو اپنا بہائیں گے ہم، نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے صہیونی طاقتوں کے آگے کہ ہم تو غازی ہیں، شہادت کا جام پائیں گے ہم، وما علینا الا البلاغ المبین۔